الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ومقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم میرے قابل صد قابل احترام آج کا میرا موضوع ہے کہ ربیع الاول کے اندر کیسی بہار آئی یا بہار کے اندر کیسی بہار آئی. حضرات ربیع الاول کا مطلب ہے ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی بہار کو. ربیع الاول پہلی بہار. اب پہلی بہار ہے، بہار کے اندر بہار کس طرح آئی؟ خالق کائنات کا قرآن
اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا بنائی، اس پوری دنیا کو بنا لینے کے بعد زمینیں بنائی، آسمان بنایا، آسمان اور زمین بنا لینے کے بعد اس میں مخلوقات کو بسایا، اور بسا لینے کے بعد زمین پر انہی کے لیے، اسی مخلوقات کے لیے نباتات، باغات اور کئی فوائد زمین پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو پیدا فرمایا، پیدا فرما لینے کے بعد ساری مخلوقات کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور ساری مخلوقات کی روحوں کو پیدا فرما لینے کے بعد عالم ارواح جہاں پر روحوں کو جمع کیا گیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے نبیوں کو جمع فرمایا، نبیوں کو جمع بھی فرمایا اور عام انسانوں کی روحوں کو بھی جمع فرمایا۔ اب روحوں کو جمع فرما کر کے ان سے ایک وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے رسولوں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر کے ابراہیم و اسماعیل تک سارے نبی جمع ہیں۔ اب ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا نبیوں سے، لما آتیتکم، اگر میں تم کو دوں کیا، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت دوں، تورات بھی دوں، زبور بھی دوں، انجیل بھی دوں، صحیفے بھی دوں، پھر کیا ہو، ثم جاءکم رسول، میرا آنے والا ایک رسول آئے، آخری نبی آئے، مصدقا لما معکم، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اے نبیوں، میرا آخری نبی آئے گا، تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، ہر چیز دوں گا، لیکن میرا ایک نبی آئے گا، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کو ماننا ہوگا۔ تمہاری نبوت چل رہی ہو تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر کے میرے نبی کے ساتھ ملنا ہوگا، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے۔ تورات اگر آ گئی ہے، اگر میرا نبی آ گیا، تورات کو چھوڑ کر کے قرآن پر ایمان لانا ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام آپ بھی سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی سن لیں، یعقوب علیہ السلام آپ بھی سن لیں، سب نبیوں سے وعدہ لے لیا۔ مصدقا لما معکم لتؤمنوا بہ ولتنصرنہ، آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اے اللہ، آپ کے رسول کی مدد کس طرح کریں گے؟ ہم تو خود نبی ہیں، اور مدد مصیبت زدہ کی جاتی ہے، جو مصیبت میں ہو اس کی بندہ مدد کرے، چلو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کی ہے۔ رسول اللہ آپ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آئیں گے آخر پر، وہ کون سے کسی مصیبت میں ہوں گے؟ اگر ہم نے کون سا ان کی کیا مدد کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اقررتم، تم نے ان کی مدد اس طرح کرنی ہوگی کہ اپنی کتابوں میں گواہی دینی ہوگی کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، ہماری نبوت کو چھوڑ دینا اور اس رسول پر ایمان لے آنا۔ یہ مدد ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا بتایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ بھی آئے ہیں، اپنی امت کو، اپنی قوم کو درس دے کر کے گئے کہ میں تو آپ کو اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا، اگر وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ داؤد علیہ السلام بھی اپنی امت کو درس دے کر کے گئے، توحید کی دعوت دے کر کے گئے، لیکن درس کیا ساتھ دیا، مدد کیا کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اگر وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ سادہ سا ترجمہ۔
کہ نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے کر کے آنا ہے، تمہاری نبوت چھوٹ جائے گی۔ اب وہ جب نبی آ گیا، نبی کی آمد سے پہلے 5 بڑے مذاہب تھے جو پوری دنیا کائنات میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک مجوسیت کا مذہب تھا جو کہ آگ کو پوجتا تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک عرب میں پایا جاتا تھا جو کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن وہ لات، منات، عزا، ہبل کو پوجتے تھے اور 360 کعبہ میں بت رکھ رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک مذہب ایسا بھی تھا جس کے اندر ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا جائز تھا، بہن کے ساتھ جائز تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ جائز تھا۔ ہر طرح کی لچریات، گندے رواجات ان میں پائے جاتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر ایک دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ہم میں سے ہی، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہم میں سے ایک نبی بھیج، وبعث فیہم رسولا، ہم میں سے ایک رسول بھیج، منہم یتلو علیہم، جو ہمیں پڑھ کر سنائے، آیاتی ہی، تیری آیاتیں، ویزکیہم، اور ہمیں پاک کرے، ہمارا تزکیہ نفس کرے، ہمیں پاک کرے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ہمیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے اور 181۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں، آپ کے آمد سے پہلے کیا تھا، یا آپ کس طرح آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم و اسماعیل کی دعا بن کے آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا، اور اپنی ماں کا خواب بن کے آیا۔ اور تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ نبیوں کی ماں کو اسی طرح کے خواب آیا کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے وضاحت کر دی، اور مسند احمد جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 127، حدیث حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تب پیدا ہو گیا تھا، مجھے تب سے بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور روح کے درمیان فرق تھا، وجود ابھی آدم علیہ السلام کا نہیں بنا تھا، مجھے تب سے بنا دیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی پیاری زبان سے خود تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں کب آیا۔ اب آگے چلیے، آئے کن میں ہیں؟ جو کہ شرک میں ڈٹے ہوئے تھے اور شرک کی دلدل میں، تمام مصیبتوں میں گھس گئے تھے، دلدل میں جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کا جب بعثت ہوئی، آقا علیہ السلام جب آئے ہیں، اور نسب نامہ 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے چلتا چلتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو چن لیا۔ اب کیسے چنا ہے؟ آقا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، میں نے آپ کو چنا۔ میں آپ کو بتانے لگوں کس طرح چنا ہے آقا علیہ السلام کو۔ عدنان بن معد بن نذیر بن موزر بن الیاس بن عامر بن مذاکر بن خزیمہ بن نصر بن کنانہ بن مالک بن فرح بن غالب بن لوئی بن قاب بن مرہ بن کلاب
بن صوب بن عبد المناف بن عبد الحاشم بن عبد المطلب بن عبداللہ بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا نسب نامہ آقا علیہ السلام تک پہنچا ہے. دیکھیے چنتے گئے عبد المطلب کو چنا، پوری کائنات میں سے عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب میں سے ان کے 5 بیٹے ہیں، ان کے 5 بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا. عبداللہ کے شکم میں سے حضرت آمنہ کی شکم میں سے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس بات کی تفسیر ہے ان اللہ اصطفیٰ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو چنا ہے، پوری کائنات میں چنا ہے. اور اسی وجہ سے اب تک ان کا نسب نامہ غائب نہیں ہو سکا. کیوں؟ اللہ فرما رہے میں نے آپ کو چنا ہے. آئیے دائی حلیمہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کہکسالی تھی، غریبی تھی، غربت نے گھر گھیرا ہوا تھا. میرے پاس ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، اور میری چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا. میرا ایک بیٹا تھا، اس کو دودھ پلانا ہوتا، چھاتی میں بھی دودھ نہ آتا. بچہ ساری رات روتا رہتا، جس کے رونے کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی بھی سو نہ پاتے، اور گھر اتنا غربت میں تھا. اب مکہ کے اندر ایک اعلان ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا بہت ہی پیارا بچہ پیدا ہوا ہے. آئیے دائیوں کو بلایا گیا، جس کو چاہیے آ کے لے لو. اب ساری دائیاں دیہات سے آئی، آ کر کے چہرہ تک رہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا ظہور ہونے والا تھا، میرے شکم میں سے ایک نور نکلا. حدیث صحیح ہے اور حسن درجے کی ہے، مسند احمد کے اندر ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں سے ایک نور نکلا جو کہ شام کے محلات کو روشن کرتا گیا. یہ نور نکلا ہے. اب دیکھیے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں تھے نا، میں جب چلتی تھی مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں چل رہی ہوں. میں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی وہ موم بن جاتا تھا. میں جدھر چلتی میرے اوپر بادل سایہ کرتے تھے. میں جدھر چلتی دھوپ کے آگے سایہ آ جاتا تھا. مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی جب تک میرے شکم میں رہے. اور جب شکم سے باہر ان کی ولادت ہو گئی، جب ولادت مبارک ہوئی ہے نا، تو پھر میرے سر سے سایہ ہٹ گیا، پھر محمد مصطفیٰ پر سایہ آ گیا. اتنی ولادت پیاری ہے، اتنی خوبصورت انداز سے ولادت ہو رہی ہے. اب ولادت ہو چکی ہے. اماں آمنہ نے پیغام بھیج دیا عبد المطلب کو. انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے. انہوں نے خوشی میں آ کر کے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اور پھر دائیوں کو پیغام بھیجا. دائیاں ساری آ گئی. سوچ کے کیا آئی تھی، اور بڑی بڑی دائیاں آئیں، آ کر کے محمد کا مکھڑا تکتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا تک رہی ہیں، اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے لیکن اٹھاتی نہیں. عرب میں رواج تھا کہ جس کے گھر میں باپ نہیں ہوتا، جو یتیم ہوتا، اس کو نہیں اٹھاتی تھی. اور محمد مصطفیٰ کا باپ نہ تھا، آمنہ کے لال کا باپ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو اٹھاتی نہیں تھی کہ ہم نے اگر ان کو اٹھا لیا تو ہمیں لاگت کم ملے گی، مزدوری کم ملے گی، 2 سال پالنے، دودھ پلانے. تو عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کے بچے کو نہیں اٹھایا جاتا تھا. اب دائی حلیمہ بھی آ گئی ہیں. دیکھا اور دیکھ کے دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن اٹھایا انہوں نے بھی نہیں. واپس چلے گئی. جب ساری سہیلیاں ان کو بچے مل گئے، وہ واپس جا رہی تھی. دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یہ بچہ لے لیا جائے. میں خالی ہوں، باقی سب کے پاس بچے آ چکے ہیں، اب میں خالی رہ گئی ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میں خالی واپس جاؤں تو یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. تو خیر ہے، مزدوری کم ملے گی، کوئی بات نہیں، اٹھا لیتے ہیں. حلیمہ واپس جاتی ہیں، جا کر کے محمد مصطفیٰ کو اٹھا لیتی ہیں. اور ان کی جب دائی حلیمہ آئی ہیں نا، ان کی ساری سہیلیاں بیان کرتی ہیں کہ جس اونٹنی پر بیٹھ کے آئی تھی وہ اتنی سست تھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا. کیوں؟
پہلے تفسیر والے نے بتا دیا کہ ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ان کے گھر میں کہکشالی تھی اور غربت تھی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور وہ جو ڈاچی تھی وہ کبھی گر جاتی، کبھی اٹھتی، کبھی گر جاتی، کبھی اٹھتی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ میں پہنچی اور ساری سہیلیوں نے باتیں کی کس طرح کی دائی ہے اور کس طرح کی اونٹنی ہے، چلا نہیں جا رہا، ہمیں بھی انتظار کروا رہی ہے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گود میں لیتی ہیں اور اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہیں، اونٹنی پر بیٹھی اور وہ سب دائیوں کو کاٹتی ہوئی آگے چلے گئی، بھاگتی ہوئی آگے چلے گئی۔ دائیوں نے بلایا، رکو تو صحیح حلیمہ، ہمارے ساتھ ملو، وجہ کیا ہے؟ تم آئی تو بڑی سست ہو، جا ہمارے سے آگے رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی لازمی راز تمہیں مل گیا ہے، کوئی نہ کوئی خزانہ مل گیا۔ ساری دائیاں تعجب کرنے لگ گئی ہیں۔ اب دائی حلیمہ جب گھر میں سے لے گئی، اس اونٹنی پر جس پر بیٹھی تھی نیچے اتری، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تک رہی ہیں، ان کو دودھ پلانا تھا، کہنے لگی میری چھاتی دودھ سے شرابور ہو گئی، اور اتنا دودھ نکلا کہ میرے آقا نے اتنا دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی آج تک اتنا دودھ نہ پیا تھا جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیا تھا۔ بہار کے اندر کیسی بہار آئی ہے، دیکھیے غربتیں مٹتی جا رہی ہیں۔ دائی حلیمہ آگے پھر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے دودھ تو لے کر کے آؤ۔ وہ اسی اونٹنی کے نیچے گئے ہیں، برتن سارے بھر گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہے۔ دیکھیں نا پھر شاعر بھی کس انداز میں کہتے کہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت، زمین کو چومنے جنت خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ حضرات اب آگے چلیے نا کہ دودھ بھی بھر گئے ہیں، برتن بھی بھر چکے ہیں، دائی حلیمہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، بھوک ان کو لگتی نہیں ہے، اور دائی حلیمہ جب بھی بھوک لگتی ہے چہرہ تک لیتی ہیں۔ دائی حلیمہ سے پوچھا گیا ہے اے اماں حلیمہ تیرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہلے تو لوگوں کے گھروں سے مانگتی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، جب سے تو ایک بچہ لے کر کے آئیے تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ کہنے لگی نکلوں کیسے، مجھے بھوک لگے تو میں نکلوں، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی جب سے محمد مصطفیٰ میری گود میں آئی ہے۔ بہار کے اندر کیسی بہار آئی ہے، آئیے دیکھیے نا کہ انہوں نے 2 سال مسلسل دودھ پیا۔ آقا علیہ السلام نے دودھ پی لینے کے بعد یہ جوان ہوئے، بکریاں چرانے جاتے تھے، دائی حلیمہ کی بکریاں چراتے، اور جہاں پر مصطفیٰ آمنہ کے لال قدم رکھتے وہاں پر گھاس اگ جاتا، کسی جنگل بیابان میں لے جاتے، چٹیل میدان میں لے جاتے بکریاں، اور جہاں جہاں پر قدم لگتے جاتے وہاں وہاں پر گھاس اگتا جاتا، اور بکریاں کھا کر کے اپنا پیٹ بھر کے اور دودھ تھن دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے واپس گھر میں آ جاتی۔ یہ میرے محمد مصطفیٰ کی برکت ہے، جہاں پر قدم رکھتے وہاں پر گھاس اگتا اور بکریاں کھاتی، کھا کر کے شرابور ہو کر کے گھر میں واپس آتی۔ اور سب نے کہا، سب عورتیں کہنے لگی کہ یار تم اپنی بکریاں چرواہوں کو اپنے کو کہتی ہیں کہ تم اپنی بکریاں خالی پیٹ لے کے گھر واپس آ جاتے ہو، وہ جو حلیمہ نے بچہ لیا ہے نا وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ اپنی بکریوں کو پیٹ بھر کے کھلا کے واپس آ جاتا ہے، تم کیوں واپس خالی پیٹ واپس آ جاتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں یہ ماجرا نہیں پتا کہ جب سے حلیمہ کے گھر وہ بچہ آیا تب سے رونے کی آواز نہیں آئی، جب سے حلیمہ کے گھر بچہ آیا خالی برتنوں کی آواز نہیں آئی، جب سے حلیمہ کے گھر وہ بچہ آئے تب سے حلیمہ باہر چکر نہیں لگانے آئی۔ اور پھر پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ٹہلی رہندی سی، اندی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جندی ڈاچی سب تو ماڑی سی، جدو سارے پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے، آخر وہ بوا ملے آئے جدو خالی نہ کوئی بلے آئے، ایک دائی باہر آئیے انہیں باہوں نپ اٹھایا ہے، آتے نو ایک چہرہ میں دکھاواں،
ایک چہرہ تکتی ہیں اور دیکھ کر کے مسکراتی ہیں، اتنا پیارا چہرہ مجھے مل گیا، اتنا پیارا بچہ مجھے ملا ہے، اور اتنا بابرکت بچہ تھا کہ جہاں جہاں پر قدم رکھ رہا ہے وہاں وہاں پر برکتوں کے نزول ہو رہے ہیں۔ اب 2 سال کے بعد آپ جب بکریاں چرانے جاتے ہیں، آپ کے پاس 2 نورانی فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے وہ چہرہ دیکھا میں حیران پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ دونوں نے آپس میں باتیں کی، یہ وہی ہے، 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں ہوا یہ وہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ وہی ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں میرے پاس آئے، ایک نے میرا دایاں بازو پکڑے، ایک نے میرا بایاں بازو پکڑے اور مجھے لٹا دیا ہے۔ نہ مجھے ان کے پکڑنے کا محسوس ہوا ہے، نہ مجھے ان کے لٹانے کا محسوس ہوا۔ اور پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر لینے کے بعد میرا دل نکالا اور سونے کی پلیٹ میں رکھا، اس کو زمزم سے دھویا، اس کے اندر سے دوسرا فرشتہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کینہ اور حسد نکال دو۔ اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا کالے سے رنگ کا نکالا اور پھینک دیا، پھر سونے کے پلیٹ میں رکھا ہوا دل اس کو دھونے کے بعد یمنی سونے کی پلیٹ تھی، اس کو پھر میرے سینے کے اندر لگا دیا، دل کو جب میرے سینے کے اندر رکھا پھر مجھے سی دیا۔ کہنے لگے نہ مجھے چیرنے کا پتہ چلا ہے نہ مجھے سینے کا پتہ چلا۔ پھر انہوں نے جاتے ہوئے میرا انگوٹھا ہلایا، پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، کہنے لگے اٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر پھر چلنے لگ گیا۔ دائی حلیمہ نے جب یہ ماجرا دیکھا ہے نا کہ 2 آدمی آئے، آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ماجرا کیا، سارا ماجرا دیکھ کر کے پریشان ہو گئی اور ان کی ماں کے پاس چلے گئی۔ کہنے لگی یہ بچہ آپ یوں اس طرح ہوا ہے۔ حضرت آمنہ مسکرائیں اور خوش ہو کر کہتی ہیں یہ نبی ہے۔ میرے شکم میں سے جو نور نکلا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ نور نکلا ہے، شام تک محلات کو روشن کرتا جا رہا ہے، یہ وہی مصطفیٰ ہے، یہ وہی مصطفیٰ ہے جس کو دیکھ کر کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، جس کے اوپر بیٹھنے تو وہ اونٹنی دودھ دینے لگتی ہے۔ آئیے دیکھیے، میں آپ کو آگے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن حشام جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے۔ یہ سارا نسب نامہ اس میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کا نسب نامہ کہاں سے چلتا ہے، پھر کہاں تک آ کر کے رک جاتا ہے۔ عدنان جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ اولاد چلتی چلتی ہے تو آقا علیہ السلام بعثت فرماتے ہیں اور ان کا نزول ہوتا ہے۔ جب وہ مکہ میں آتے ہیں سارے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت نہیں رہی، ہمارے گھر میں کوئی کھانے والی چیز ہوتی تو میں ان کو دیتی، یہ نہ کھاتے اپنے بھائی کو دیتے کہ بھائی کھا لے۔ اتنے رحم دل ہے خالق کائنات کو قرآن کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اما حلیمہ جب بھی ان کو بھوک لگتی تو وہ ان کا بوسہ لے لیتی، جب بھی ان کو بھوک لگتی وہ بوسہ لیتی۔ اور جب حضرت آمنہ واپس لینے کے لیے آئی اپنے بیٹے کو، کہنے لگی ہم نے واپس نہیں کرنا۔ انہوں نے بہانہ لگایا، لکھا ہوا ہے کہ بہانہ لگایا کہ آپ کے بیٹے کو مجھے خطرہ ہے کہ وہاں شہر کی آب و ہوا راس نہیں آئے گی، اسے ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر اما آمنہ آقا علیہ السلام کو ان کے پاس ہی چھوڑ گئی، اور پھر جو ہوا آپ نے سارا بیان فرمایا۔ اور آپ پھر جب جوان ہوتے گئے آپ ایک غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ بات بات پر جنگ کیوں کرتے ہیں، بات بات پر لڑتے کیوں ہیں، بات بات پر جھگڑتے کیوں ہیں۔ آقا جو بھی فیصلہ فرماتے نبوت سے پہلے جو بھی فیصلہ فرماتے ان کو سب مان لیتے۔ حجر اسود جب رکھنے کی باری آئی 4 قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے، کوئی کہے ہم نے رکھنا ہے، کوئی کہے ہم نے رکھنا ہے، اور پھر ان کے اندر طے پایا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ رکھے گا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کعبہ کے اندر آئے اور انہوں نے ماجرا پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑ رہے ہو۔ کہنے لگے یہ پتھر رکھنا ہے کعبہ کے اندر، ہم اس وجہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ آقا نے اپنی کملی بچھائی، بچھانے کے بعد حجر اسود اس پر رکھا
رکھ لینے کے بعد اس نے کہا چاروں قبیلوں کے سردار آئیں، ایک کونا ادھر سے پکڑے، ایک ادھر سے پکڑے، ایک ادھر سے، چاروں کونے پکڑا دیے. حضرت اسود کعبہ کے پاس چلا گیا اور آقا نے خود اٹھایا اور لگا دیا. لڑائی ختم ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بہار کے اندر کیسے بہار نہ آئے، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں جب محمد مصطفیٰ آتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربتیں ختم ہو جاتی ہیں جب محمد مصطفیٰ آتے ہیں، اور لالچ سارا ختم ہو جاتے ہیں جب آقا علیہ السلام آتے ہیں. آمنہ کی حدیث بھی سچ ہو گئی، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حسن حدیث ہے، امام ابن کثیر نے اس کو ضعیف فرمایا ہے کہ کہنے لگے کہ حضرت آمنہ اور عبداللہ دوبارہ زندہ کیے گئے، ان کو آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، لفظ کھول لینی چاہیے، اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اپنی زبان کھولنے سے. ان کے بارے میں کچھ لوگ ہیں بکتے ہیں، ہمیں بکنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی اور ان کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. اور یہ ایسی بہار آئی ہے کہ شاید کہتے ہیں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آ کے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. وہ بہار ہی بہار میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. اتنا پیارا مصطفیٰ ہے، ہمیں اس پیارے پیغمبر پر ایمان لے کر کے آنا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کے بعد ان کے اوپر کیا آیا. انشاءاللہ اگلا جمعہ سیرت مصطفیٰ پر ہوگا. ٹائم پر تشریف لائیے، ٹائم پر سنیے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے. بعد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو پہلے آتا ہے پہلے پاتا ہے، جو لیٹ آتا ہے وہ کھو جاتا ہے. ایک ایک بات کو، جو بندہ 5 منٹ لیٹ آتا ہے وہ 5 منٹ پہلے نہیں آ سکتا. سوچنے والی بات ہے، جو 5 منٹ پہلے آتا ہے وہ 5 منٹ جو لیٹ آتا ہے وہ پہلے بھی تو آ سکتا ہے. اپنے آپ کو ٹائم کا پابند بنائے، وقت کا پابند بنائے. شاید کے انداز بیاں اگرچہ یہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کوئی ایسی بات رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی آپ کے دل پر اثر کر جائے، ہماری جہنم جو بنی ہوئی ہے وہ جنت میں بدل جائے گی. شاید کہ کوئی ایسا عمل ہمیں مل جائے جس پر ہم عمل کریں اور ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں تو عمل کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.